گاؤں کی زندگی اپنی سادگی، قدرتی خوبصورتی اور سکون کے باعث ہمیشہ دل کو بھاتی ہے۔ یہاں کے لوگ محنتی، خلوص والے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ گاؤں کی سب سے بڑی پہچان اس کا سبزہ ہے، اس کی ہریالی ہے۔ کھیتوں میں لہلہاتی فصلیں، درختوں پر چہکتے پرندے اور صبح کے وقت ابھرتا سورج ایک ایسا منظر پیش کرتا ہے جو شہر کی شور شرابے میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ کھلی ہوا ہو، صاف پانی اور خاموش فضا گاؤں کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہے۔ گاؤں کے لوگ زیادہ تر زراعت اور کھیتی باڑی پر منحصر کرتے ہیں۔ کوئی گندم کاشت کرتا ہے تو کوئی کپاس اور چاول۔ کھیتوں میں ہل چلانا، بیج بونا اور پانی دینا، یہ سب ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ۔ یہی محنت سال بھر کی رزق کا ذریعہ بنتی ہے۔ گاؤں کے گھروں کی سادگی بھی دل کو چھو لیتی ہے۔ کچے مکان، صحن میں بیٹھک اور مٹی کے چولہے پر پکی ہوئی روٹی کا ذائقہ، یہ سب شہروں میں نایاب ہے۔ خواتین گھر کے کام کاج، بچوں کی دیکھ بھال اور مویشی پالنے میں حصہ لیتی۔ گائے، بھینس، بکری اور مرغیاں گاؤں کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ یہ نہ صرف دودھ اور گوشت کا ذریعہ ہے بلکہ کسان کی محنت کا سہارا بھی۔ جانوروں کی دیکھ بھال گاؤں کے بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ خوشی ہو یا غم، سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ، میلے یا کھیتوں کی کٹائی جیسے مواقع گاؤں کی رونق کو بڑھا دیتے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ گاؤں کی زندگی بظاہر سادہ ہے لیکن اصل خوشی اور سکون انہی لمحوں میں پوشیدہ ہے۔ گاؤں ہمیں محنت، خلوص اور قدرت سے جڑنے کا سبق دیتا ہے۔ گاؤں میں تعلیم کے مواقع شہروں جتنے نہیں ہوتے، لیکن بچے پھر بھی شوق سے پڑھنے جاتے ہیں۔ اکثر ایک ہی کمرے کا پرائمری اسکول ہوتا ہے جہاں استاد اور شاگرد کا رشتہ بہت قریبی اور محبت بھرا ہوتا ہے۔ کئی بچے اسکول سے آتے ہی کھیتوں یا گھر کے کاموں میں والدین کو ہاتھ بٹاتے ہیں۔ گاؤں کی عورتیں نہ صرف گھر سنبھالتی ہیں بلکہ کھیتوں میں مردوں کے ساتھ کام بھی کرتی ہیں۔ وہ جانوروں کے لیے چارہ کاٹتی ہیں، کپاس چنتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں اور ساتھ ساتھ بچوں کی پرورش بھی کرتی ہے۔ ان کی محنت گاؤں کی زندگی کو رواں دواں رکھتی ہے۔ بچوں کی دنیا شہروں کے بچوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ وہ کھیلوں کے لیے کھلی زمینوں اور کھیتوں میں دوڑتے ہیں۔ ان کے کھیل بھی سادہ ہوتے ہیں، جیسے کبڈی، گلی ڈنڈا، کرکٹ، پنجہ کشی یا پتنگ بازی وغیرہ۔ یہ کھیل ہی ان کی خوشیوں کا سامان بنتے ہیں۔ گاؤں کی رونقیں عید، بسنت یا سالانہ میلوں سے اور بڑھ جاتی ہیں۔ لوگ میلوں میں جھولے جھولتے ہیں، دیسی کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور گاؤں کی محفلیں خوبصورتی اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ اجتماعات گاؤں کی ثقافت کی علامت ہے۔ رات کے وقت گاؤں کا سکون سب سے الگ ہوتا ہے۔ اندھیری رات میں تیل کے چراغ یا بجلی کی کمزور بلب جل رہے ہوتے ہیں۔ صحن میں چارپائیاں بچھی ہوتی ہیں اور خاندان کے سب افراد ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے یا کہانیوں کا لطف لیتے ہیں۔ کھلے آسمان کے نیچے ستارے ٹمٹماتے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں جگنوؤں کے پیچھے بچے بھاگتے ہیں اور جھنگور کی آواز ماحول کو مزید دلکش بنا دیتی ہے۔ گاؤں کی زندگی خوبصورت ضرور ہے لیکن آسان نہیں۔ صحت کی سہولتیں کم ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی شہر جانا پڑتا ہے۔ اکثر لوگ غربت کے باعث اپنی ضروریات پوری کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود گاؤں کے لوگ محنت، حوصلے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کا ہنر جانتے ہیں۔